اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ڈیسک کا اگلا پروگرام ماہانہ پروگرام لے کر خاک سار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام کو شروع کرتے ہیں، شروع میں تلاوت سے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَقُولُوا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حصيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیات تلاوت کی ہیں، اس کا ترجمہ ہے: اور جب تو اسے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے انعام کیا اور تو نے بھی اس پر انعام کیا کہ اپنی بیوی کو روک کے رکھ اور اللہ کا تقوی اختیار کر، اور تو اپنے نفس میں وہ بات چھپا رہا تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خائف تھا، اور اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ پس جب زید نے اس عورت کے بارے میں اپنی خواہش پوری کر لی اور اسے طلاق دے دی تو ہم نے اسے تجھ سے بیع دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے متعلق کوئی تنگی اور تردد نہ رہے جب وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنی احتیاج ختم کر چکے ہوں، یعنی انہیں طلاق دے چکے ہوں، اور اللہ کا فیصلہ بہرحال پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ نبی پر اس بارے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ نے اس کے لیے فرض کر دیا ہو، اللہ کی سنت کے طور پر جو پہلے لوگوں میں بھی جاری کی گئی، اور اللہ کا فیصلہ
ایک جوچے تلے اندازے کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ان لوگوں کے حق میں گزر چکی ہے جو اللہ کے پیغام پہنچایا کرتے تھے اور اس سے ڈرتے رہتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ حساب لینے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جیسے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا نظم کے لیے مکرم ملک ربانی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، مسیح الموعود المہدی موعود۔ کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، کس قدر ظاہر ہے نور اس مبدأ الانوار کا، بن رہا ہے سارا عالم آئینہ ابصار کا، کس قدر ظاہر ہے نور۔ چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، چاند کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا، کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یار کا، کس قدر ظاہر ہے نور۔ ہے عجب جلوہ تیری قدرت کا پیارے ہر طرف، جس طرف دیکھیں وہی راہ ہے تیرے دیدار کا، کس قدر ظاہر ہے نور۔ چشمائے خورشید میں موجیں تیری مشہود ہیں، ہر ستارے میں تماشا ہے تیری چمکار کا، کس قدر ظاہر ہے نور
اس مبدأ الانوار کا بن رہا ہے سارا عالم، آئینہ ابصار کا تو نے خود روحوں پہ اپنے ہاتھ سے چھڑکا نمک، اس سے ہے شور محبت عاشقان زار کا، اس سے ہے شور محبت عاشقان زار کا، کس قدر ظاہر ہے نور، تیرے ملنے کے لیے ہم مل گئے ہیں خاک میں، تیرے ملنے کے لیے ہم مل گئے ہیں خاک میں، تا مگر درماں ہو کچھ اس ہجر کے آزار کا، کس قدر ظاہر ہے نور، ایک دم بھی کل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا، ایک دم بھی کل نہیں پڑتی مجھے تیرے سوا، جان گھٹی جاتی ہے جیسے دل گھٹے بیمار کا، کس قدر ظاہر ہے نور، شور کیسا ہے تیرے کوچا ملے جلدی خبر، خون نہ ہو جائے کسی دیوانہ مجنوں وار کا، کس قدر ظاہر ہے نور، اس مبدأ الانوار کا بن رہا ہے سارا عالم، آئینہ ابصار کا، کس قدر ظاہر ہے نور۔ جزاک اللہ عرفان بھائی، بہت بہت پیاری نظم آپ نے پڑھی۔ ناظرین کے لیے ایک گزارش کروں گا کہ یہ پروگرام ہمارا ماہانہ پروگرام ہے، ہر مہینے کے پہلے ہفتے والے دن شام 5 بجے ایسٹرن ٹائم کے مطابق 6 بجے ایسٹرن ٹائم کے مطابق یہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو آپ ناظرین
اگر آپ احمدی ہیں تو آپ کے لیے یہ پروگرام آپ کے لیے اس وجہ سے فائدہ مند ہوگا کہ آپ کے اپنے احمدیت سے متعلق مختلف سوالات کے جوابات آپ کو ریوائز کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس مربیان موجود ہیں جو اپنے تقریروں کے ذریعے بہت ساری ٹاپکس کو، بہت سارے موضوعات کو چھیڑتے ہیں اور اس کو ڈیٹیل میں ہمارے سامنے رکھتے ہیں. اور یہی موضوعات اگر آپ کنہیں اپنے دوستوں غیر احمدی احباب کے ساتھ جو اردو جانتے ہوں، ہندی جانتے ہوں، پنجابی جانتے ہوں، ان کے ساتھ اگر آپ یہ بات سامنے رکھنا چاہیں تو یہ پروگرام ہمارا یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہوتا ہے، اور ہر مہینے یہ پروگرام یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. ہمارا فیس بک پیج بھی ہے، احمدیہ اردو ڈیسک کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اور احمدیہ اردو ڈیسک یو ایس اے کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے. اسی طریقے سے ٹویٹر پہ بھی ہیں، آپ وہاں پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے غیر احمدی احباب کے ساتھ گزارش کر سکتے ہیں اگر وہ سوال کرنا چاہیں اور وہ چاہتے ہوں کہ اس پروگرام میں ان کے سوالات کے جوابات کے طور پر موضوعات کے اوپر ہم اپنے مربیان سے گزارش کریں کہ وہ اس کے اوپر بات کریں، تو وہ انشاءاللہ آپ اپنے سوالات وہاں پر بھی بھیج سکتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اگلا ٹاپک جو کہ اگلا موضوع جو ہماری تقریر کا ہے، جو میں گزارش کروں گا مکرم مربی مطیع اللہ جوئی صاحب سے کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے، اور کیا قرآن میں ایک ہی آیت ہے خاتم النبیین کی اور اسی سے ہم سارا مسئلہ حل کر سکتے ہیں کہ جی اور نبی نہیں آئیں گے، یا قرآن میں اور بھی آیات ہیں اور کیا اور نبی بھی آ سکتے ہیں؟ اس چیز کے اوپر میں گزارش کروں گا. نبی صاحب آپ میوٹ ہیں. جزاک اللہ شراح صاحب. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، خاکسار کی گزارشات کا جو آج موضوع ہے وہ ہے آیت خاتم النبیین کی تشریح اور اجرائے نبوت از روئے قرآن کریم. اس سے پہلے کہ خاکسار آپ کے سامنے قرآنی آیات پیش کرے، اس سے پہلے دو چیزوں کی وضاحت تفصیلاً کروں گا. پہلی یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا آیت خاتم النبیین کے متعلق کیا موقف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آیت خاتم النبیین کے حقیقی معنی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائے اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائے، اور جو علماء سلف نے اس کی تشریح بیان فرمائی، اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالوں گا، اور اس کے بعد چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جس سے اجرائے نبوت غیر تشریعی ذلی جو ثابت ہوتی ہے. سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اسلامی اصطلاح میں نبی وہ شخص ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بکثرت شرف مکالمہ و مخاطبہ پانے والا ہو، اور قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کی 3 قسمیں ہیں. اول تشریعی، یعنی جس کے ساتھ نئی شریعت یا نئے احکام ہوں. دوسری قسم نبوت کی جو قرآن مجید سے ثابت ہوتی ہے وہ غیر تشریعی نبوت ہے، جس کو غیر تشریعی مستقل نبوت بھی کہتے ہیں، اور اس کے معنی ہیں کہ جس کے ساتھ نئی شریعت یا نئے احکام تو نہ ہوں، لیکن غیر تشریعی نبی اس شریعت کے تابع اور خادم ہوا کرتے ہیں جو ان سے پہلے تشریعی نبی تھے، اور اس کے مطابق فیصلے کیا کرتے ہیں. اور اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہے، جیسا کہ خدا تعالیٰ سورہ المائدہ آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے: انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا.
یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور تھا، اسی کے مطابق وہ نبی فیصلہ کرتے تھے جو فرمانبردار ہوئے۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ کئی نبی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے، بلکہ موسوی شریعت یعنی توریت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ اب یہ دونوں قسم کی نبوتیں، یعنی خواہ تشریحی ہو یا غیر تشریحی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خدا تعالیٰ کی طرف سے براہ راست بغیر کسی نبی کے واسطے اور طفیل ملا کرتی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے ان دونوں قسموں کی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور ایک تیسری قسم کا نبوت کا دروازہ کھولا گیا جو غیر تشریعی ذلی نبوت ہے، یعنی ایسی نبوت جو نہ شریعت والی ہو اور نہ براہ راست ملی جائے، بلکہ غیر تشریعی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور فیضان سے ملنے والی نبوت ہو، جیسا کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی جو اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ لوگ ان میں سے ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں سے، اور اچھے ہیں یہ لوگ رفیق۔ اس آیت کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف ایسی نبوت کے جاری ہونے کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی و اطاعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملنے والی ہے۔ نئی شریعت والی نبوت تو اس کے لیے بند ہے، اس لیے بند ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے شریعت مکمل فرما دی ہے، اور غیر تشریعی نبوت جو براہ راست ملتی ہے اس کے لیے بند ہے، اور خاتم النبیین کے بعد ایسی نبوت کوئی نہیں آ سکتی، اور اس لیے بند ہے، خاتم النبیین کے بعد ایسا نبی کوئی نہیں آ سکتا جو بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور توسط کے نبوت پانے والا ہو، اور یہی ختم نبوت کا حقیقی مفہوم ہے جس سے تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی قسم کی نبوت یعنی نبوت تشریعی کے متعلق تو ہمارا اور ہمارے غیر احمدی بھائیوں کا اتفاق ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قطعی طور پر بند ہے، لیکن دوسری اور تیسری قسم کی نبوت کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ غیر احمدی احباب کے نزدیک دوسری قسم کی نبوت جاری ہے، یعنی جو غیر تشریعی مستقل نبوت ہے، براہ راست جو نبوت ملتی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہونے والے ہیں جو تشریعی نبی ہوں گے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایسی غیر تشریعی نبوت بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نہ ملی ہو اسی طرح بند ہے جیسے تشریعی نبوت، اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تشریعی نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح غیر تشریعی نبی بھی نہیں آ سکتا۔ جس نے نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر حاصل کی ہو اور براہ راست حاصل کی ہو، ایسا نبی بھی نہیں آ سکتا۔ ہاں، تیسری قسم کی نبوت جس میں یہ دو شرطیں لازم ہوں کہ وہ بغیر شریعت کے نبوت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت اور آپ کے وسیلے سے ملے، وہ جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے ہم قائل نہیں، کیونکہ ان کی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کے بعد آپ کے وسیلے سے نہیں ملی، بلکہ آپ سے 600 سال برس قبل براہ راست مل چکی تھی۔ اور حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو ایک مسیح کے آنے کی خبر دی ہے اور جسے حضور نے مسلم شریف کی روایت کے مطابق نبی اللہ قرار دیا ہے، اس سے حضرت مسیح موسی مراد نہیں بلکہ حضرت اسی امت کا ایک فرد مراد ہے، اور اس کی نبوت یہی تیسری قسم کی نبوت ہے۔ کیا یہ تعجب کا مقام نہیں کہ ایک طرف تو ہمارے غیر احمدی بھائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور دوسری طرف ایک مستقل نبی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے منتظر ہیں، جن کی نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نہیں بلکہ براہ راست تھی، اور باوجود اس کے یہ خیال کرتے ہیں کہ اس عقیدے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت بند ہے،
سوائے اس کے جو حضور کے کامل مطابعت و اطاعت میں حضور کے وسیلے سے ملے تو ہمارے متعلق یہ فتاویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ کاش وہ خدا ترسی کے ساتھ غور کریں کہ فی الحقیقت ختم نبوت کا انکار کس عقیدے سے لازم ہے۔ افسوس ہے کہ مخالف حضرات کبھی تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف نبوت غیر تشریع یا مستقلہ کا دعویٰ منسوب کرتے ہیں اور کبھی آپ علیہ السلام کی نسبت نبوت تشریع حقیقیہ کا، حالانکہ ان دونوں قسموں میں سے کسی قسم کی نبوت کا بھی آپ علیہ السلام نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، بلکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کی یہ دونوں قسمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاری تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ختم ہو گئیں، اور جو ان قسموں میں سے اب کسی قسم کی بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بانی جماعت احمدیہ تحریر فرماتے ہیں کہ نبوت گو بغیر شریعت ہو اس طرح پر تو منقطع ہے کہ کوئی شخص براہ راست مقام نبوت حاصل کر سکے، لیکن اس طرح پر ممتنع نہیں کہ وہ نبوت چراغ نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکتسب و مستفاض ہو، یعنی ایسا صاحب کمال ایک جہت سے تو امتی ہو اور دوسری جہت سے بوجہ اکتساب انوار محمدیہ نبوت کے کمالات بھی اپنے اندر رکھتا ہو۔ نیز حضور فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص فخر حاصل ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہے، اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں، اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو۔ مزید حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مضمون کے اوپر وضاحت کرتے ہوئے اور جو الزام اور پراپوگنڈا مولوی آج تک کر رہے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضور مزید فرماتے ہیں کہ یہ الزام جو مجھ پر لگایا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق نہیں رہتا، اور جس سے یہ معنی ہے کہ میں مستقل طور پر اپنے تئیں ایک ایسا نبی سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کی پیروی کی کچھ حاجت نہیں رکھتا، اور اپنا علیحدہ کلمہ اور علیحدہ قبلہ بناتا ہوں اور شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں اور آن وسلم کی اقتدار اور مطابع سے باہر جاتا ہوں۔ یہ الزام صحیح نہیں، بلکہ ایسا دعویٰ نبوت کا میرے نزدیک کفر ہے۔ نیز مزید حضور فرماتے ہیں کہ میری مراد نبوت سے یہ نہیں کہ میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر کھڑا ہو کر نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں یا کوئی نئی شریعت لایا ہوں، بلکہ مراد میری نبوت سے کثرت مکالمت و مخاطبت الہیہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہے۔ اب حضرت اقدس کے ان ارشادات سے واضح ہے کہ اول آپ کا دعویٰ جیسا کہ مخالف آپ کی طرف منسوب کرتے ہیں نبوت تشریعیہ یا نبوت غیر تشریعیہ مستقلہ کا نہیں، بلکہ نبوت غیر تشریعیہ ذلیہ کا، یا عام سادے الفاظ میں یہ کہنا چاہیے کہ آپ کا دعویٰ امتی نبی ہونے کا ہے، اور آپ علیہ السلام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ایک تو تمام کمالات نبوت آپ پر ختم ہو گئے، دوسرے آپ کے بعد ایسا نبی جو نئی شریعت لانے اور نیا کلمہ اور نیا قبلہ پیش کرنے یا براہ راست نبوت پانے والا ہو بے شک نہیں آ سکتا، لیکن ایسا نبی جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو اور جس نے نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے و فیضان سے پائی ہو وہ آ سکتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث کے علاوہ اکابر علماء امت کے اقوال سے بھی یہی ثابت ہے کہ جو اور ان کے اقوال بھی اسی چیز کی تائید کرتے ہیں جو حضرت اقدس علیہ السلام کا عقیدہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور ان میں بعض نامور شخصیات اور علماء ہیں جیسے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند ہیں۔ ان کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں۔ عوام کے خیال میں مولانا قاسم صاحب کہتے ہیں کہ عوام کے خیال میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بإیمانی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم و تأخر زمانی میں بذات کوئی فضیلت نہیں،
پھر مقام مدح میں ولاکِ رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ نیز مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرق نہیں آتا۔ تو اگر کسی دوست کو اس کا حوالہ چاہیے، حوالہ میں بخوشی پیش کروں گا، ابھی کیونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف ان کے حوالہ جات پڑھ رہا ہوں، یا کوشش کروں گا کہ حوالہ بھی ساتھ ساتھ دیتے جاؤں۔ یہ ایک اور مثلاً حوالہ ہے حضرت مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کا، وہ بھی یہی تحریر کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ان تمام علماء کا اسی بات پر اتفاق ہے جو کہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے، اور جو بانی جماعت احمدیہ کا تھا، کہ تشریعی نبی جو شریعت والا نبی وہ نہیں آ سکتا، اور کوئی شخص براہ راست خدا تعالیٰ سے نبوت حاصل نہیں کر سکتا بغیر توسط رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ مولانا شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد ایسا شخص نہیں ہو سکتا جسے خدا تعالیٰ شریعت دے کر لوگوں کے لیے معمور فرمائے۔ مزید کافی حوالہ جات ہیں، میں ان کو سکپ کروں گا آگے۔ ایک اور ہے ابن ماجہ کی کتاب الجنائز میں، جو سیاستہ کی معتبر کتابوں میں سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مندرجہ ذیل روایت آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات پر فرمایا کہ لو عاش لکانا نبی، اور کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو لازماً نبی ہوتا۔ اس حدیث کی تفسیر میں، تشریح میں، مشہور محدث ملا علی قاری صاحب کچھ اس طرح الفاظ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اگر ابراہیم زندہ رہتے اور نبی ہو جاتے، نیز اگر حضرت عمر نبی ہو جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہوتے۔ بس یہ آیت خاتم النبیین کے مخالف نہیں، کیونکہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نبی نہیں آ سکتا جو آپ کی شریعت کو منسوخ کرے اور آپ کی امت سے نہ ہو۔ بس ہمارے مخالف علماء کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوی نبوت کے خلاف عموماً آیت خاتم النبیین اور حدیث لا نبی آبادی پیش کی جاتی ہے، مگر مذکورہ بالا حوالہ جات سے یہ واضح ہو چکا ہے کہ ان سے مراد فقط یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریعی نبوت بند ہے، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب ہے۔ در حقیقت بزرگان سلف میں سے کسی ایک مسلم بزرگ کا بھی کوئی قول پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت غیر تشریعی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ملے بند قرار دی گئی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو یہ فرمایا کہ میرے بعد نبی نہ ہوگا، اور دوسری طرف مسیح موعود کی آمد کی بشارت دیتے ہوئے اسے 4 مرتبہ نبی اللہ کہہ کر پکارا۔ اس کا حوالہ صحیح مسلم باب نزول عیسیٰ علیہ السلام میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان دونوں قسم کی حدیث میں تطبیق کرتے ہوئے علماء سلف اسی نتیجے پر پہنچے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضور کے بعد تشریعی نبوت بند ہے، اور مسیح موعود علیہ السلام چونکہ آپ کی شریعت کے خادم اور مسیح موعود کیونکہ آپ کی شریعت کا خادم ہوگا، اس لیے اس کی نبوت نہ آیت خاتم النبیین کے منافی ہے اور نہ یہ حدیث لا نبی آبادی کے مخالف۔ بس اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر یہ اس عقیدے کی وجہ سے کفر کا فتویٰ لگانا درست ہے، تو اس زد میں بزرگان سلف بھی لازمن آتے ہیں۔ اب اس کے بعد خاکسار خاتم النبیین کی آیت کا جو ایک بلند نظریہ ہے وہ پیش کروں گا۔ اب میں اس معرکۃ الاراء آیت کی طرف آتا ہوں جو گویا ختم نبوت کی بحث کا مرکزی نقطہ ہے، اور دراصل یہی وہ آیت ہے جس کی غلط تشریح کی بنا پر ہمارے مخالفین نبوت کے دروازے کو بند کرا دیتے ہیں، مگر جیسا کہ ابھی ظاہر ہو جائے گا کہ یہ آیت نبوت کا دروازہ بند کرنے کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بلند مقام پیش کرتی ہے جسے گویا نبی تراش کہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ جو آیت جو پیش کی جاتی ہے
اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورہ الاحزاب آیت نمبر 41۔ یعنی اے محمد، یعنی اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد یعنی نرینہ اولاد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں۔ اس آیت کی تشریح پیش کرنے سے قبل اس آیت کی شان نزول کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کس بنا پر اور کس تاریخی پس منظر کے پیش نظر خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ جاننا چاہیے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تشریف رکھتے تھے کہ قضائے الہی سے آپ کی ساری نرینہ اولاد جو حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے تھیں وہ فوت ہو گئی۔ اس پر بد باطن کفار مکہ نے آپ پر یہ طعن کیا کہ نعوذ باللہ آپ بے ثمر اور ابتر ہیں، اور یہ کہ آپ کی وفات کے ساتھ آپ کا سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس پر خدا تعالیٰ نے یہ قرآنی آیات نازل فرمائیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے عظیم الشان نعمتوں سے نوازا، پس تو ان انعاموں کی شکر گزاری میں خوب عبادت بجا لا، خدا کے رستے میں بڑھ چڑھ کر قربانیاں پیش کر، کیونکہ دعاؤں اور قربانیوں کے نتیجے میں تو اور ترقی کرے گا، اور یقیناً تیرا دشمن جو تجھے ابتر کہتا ہے وہ خود ابتر اور بے ثمر رہے گا۔ اس کے بعد جب مدینہ کی ہجرت ہو چکی اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی حکم کے ماتحت اعلان فرمایا کہ میں نے جو اپنے آزاد غلام زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اب اسلامی احکام کے ماتحت جائز نہیں، اس لیے آئندہ میرے ساتھ زید کا کوئی جسمانی رشتہ نہ سمجھا جائے۔ تو اس اعلان سے بدبخت کفار نے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر آپ پر سابقہ طعن دہرایا کہ لڑکے تو پہلے ہی مر چکے تھے، اب متنبع کا سلسلہ بھی ختم ہوا اور گویا خاکش بدہن ابتریت مکمل ہو گئی، نعوذ باللہ۔ اس پر خاتم النبیین والی آیت نازل ہوئی اور اس کے ذریعے اعلان کیا گیا کہ بے شک خدائی مصلحت کے ماتحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کوئی نہیں، لیکن آپ خدا کے رسول ہیں، اور اس لحاظ سے وہ کثیر التعداد روحانی اولاد کے باپ ہیں، بلکہ عام رسولوں سے بھی بڑھ کر آپ خاتم النبیین ہیں، اور اس کے پروں کے نیچے اور یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پروں کے نیچے نبی اور رسول پرورش پانے والے ہیں، بس وہ ہرگز ابتر اور بے ثمر نہیں، بلکہ عظیم الشان روحانی سلسلے کا بانی اور اولین و آخرین کا سردار ہے۔ بس یہ وہ پس منظر ہے جس میں آیت خاتم النبیین کا نزول ہوا، اور اسے ظاہر ہے کہ اس آیت میں خاتم النبیین کا لفظ گویا اس بلند آیت کی چوٹیوں میں سے بلند ترین چوٹی ہے، مگر افسوس صد افسوس کہ اسی لفظ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفہ شان کے اظہار کے لیے استعمال کیا گیا، خدائی نعمتوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے قرار دے دیا گیا، اور اس سے یہ غلط استدلال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی نہر ہمیشہ کے لیے خشک ہو گئی، اور آپ کے بعد کوئی شخص خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد اور متبع اور خادم ہی ہو، نبی نہیں ہو سکتا۔ لیکن جیسا کہ ہم انشاءاللہ ابھی ثابت کریں گے کہ یہ تشریح ہرگز درست نہیں، کیونکہ نہ صرف عربی زبان کے قواعد کے مطابق بلکہ اس آیت کے الفاظ اور اس آیت کی شان نزول کے پیش نظر بھی اس آیت کے صرف دو معنی ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ ایک اس آیت کا یہ معنی بنتا ہے کہ اے لوگو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد یعنی نرینہ اولاد کے جسمانی باپ نہیں، لیکن وہ خدا کے رسول ہونے کے لحاظ سے مومنوں کے روحانی باپ ہیں، اور وہ نبیوں کی مہر ہیں، اور اس لحاظ سے گویا نبیوں کے لیے بھی بمنزلہ باپ کے ہیں، اور آئندہ کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیقی مہر کے بغیر سچا نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور اس کے دوسرے معنی ہیں، اے لوگو، محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن وہ رسول ہونے کے لحاظ سے مومنوں کے باپ ہیں، اور رسول بھی اس شان کے کہ ان پر تمام کمالات نبوت ختم ہیں، یعنی وہ افضل ترین نبی ہیں۔ تو یہ جو اس آیت کا جو پس منظر ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کے لحاظ سے اس کے یہ معنی بنتے ہیں جو خاکسار نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب قرآن مجید میں کوئی ایک آیت، بلکہ ایک آیت کا جز، بلکہ کوئی ایک لفظ تک ایسا نہیں ملتا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہونا ثابت ہو، بلکہ ہر جگہ خدائی رحمتوں اور خدائی نعمتوں کے دریا بہتے نظر آتے ہیں، اور قرآن مجید جا بجا اس قسم کی توضیحات اور اشارات سے پر ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد خصوصیت کے ساتھ خدائی نعمتوں کا چشمہ زیادہ زور کے ساتھ بہنے لگا ہے۔ لے دے کر منکرین اجرائے نبوت صرف آیت ولاکِ رسول اللہ و خاتم النبیین پیش کرتے ہیں، مگر یہ آیت تو خود زیر بحث ہے، اور ایک زیر بحث امر میں ایک متنازع آیت پیش کرنا ہرگز کافی نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ طریق ہے کہ جب وہ کوئی اہم صداقت بیان کرتا ہے تو ایک آیت پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس کی تائید میں مختلف مقامات پر مختلف رنگوں میں اور مختلف پیرایوں کے ذریعے سے اپنے دلائل کو ایک چڑھتے سورج کی طرح ظاہر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، یعنی ہم قرآن کریم میں ایک مضمون کو بار بار مختلف شکلوں اور مختلف صورتوں میں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں اور غلطی مبتلا نہ ہوں۔ بس قرآن کریم کا اس اہم مضمون پر صرف ایک آیت ولاکِ رسول اللہ و خاتم النبیین بیان کر کے خاموش ہو جانا اور کسی دوسری جگہ اس مضمون کو نہ دہرانا جو ہمارے مخالف خیال احباب اس آیت سے نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، بلکہ جا بجا اس کے خلاف بیان کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز اور کو سارے دوسرے نبیوں سے زیادہ وسیع اور بالا اور عرفہ رنگ میں پیش کرنا، اس بات کی قطعی اور یقینی دلیل ہے کہ آیت خاتم النبیین کے وہ معنی ہرگز درست نہیں جس کے ذریعے ہمارے بھٹکے ہوئے دوست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز اور برکات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدائی نعما کے ظہور کو محدود و محصور کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ آیت خاتم النبیین کے علاوہ جو اس وقت خود زیر بحث ہے، قرآن کریم میں کوئی ایک آیت یا کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہونا ثابت ہو، بلکہ اس کے خلاف جا بجا بیان موجود ہے کہ سرور کائنات، فخر موجودات، سید ولد آدم، حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدائی نعمتوں اور رحمتوں اور برکتوں کے دروازے پہلے سے بھی زیادہ کھلے اور وسیع ہیں۔ بس قرآنی کسوٹی کے مطابق ہماری پہلی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو نبوت کا دروازہ بند کرتی ہو، یا آیت خاتم النبیین کے ان معنوں کی مؤید ہو جو ہمارے مخالف بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآنی اصول کے مطابق اگر آیت خاتم النبیین کے واقعی وہی معنی ہیں جو اس زمانے کے مولوی صاحبان کرتے ہیں، تو قرآن مجید کو چاہیے تھا کہ اپنی بہت سی دوسری آیات سے اسی مضمون کو مختلف پیرایوں کے ساتھ اپنے شواہد کے ساتھ پیش کرتا، لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ قرآن کریم پکار کر گواہی دے رہا ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خدائی نعمتوں اور برکتوں کا دروازہ پہلے سے زیادہ وسیع ہو گیا ہے۔ کاش برادران اسلام اس نقطے کو سمجھیں۔ اب اس کے بعد میں اس قرآنی آیت کو لیتا ہوں جو قرآن مجید کی افضل ترین صورت میں بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں اپنی سب سے پہلی صورت میں یہ عظیم الشان دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے ہمارے خدا جس نے ہماری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا، وہ رستہ
جو تیری طرف سے انعام پانے والوں کا رستہ ہے۔ اب یہ آیت جو قرآن مجید سے کے بالکل شروع میں درج ہے اور جسے ہر باعمل مسلمان دن میں کم از کم 30 مرتبہ پڑھتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کے لیے ایک عظیم الشان بشارت کی خبر دے رہی ہے۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ مسلمانوں کو یہ دعا سکھاتا ہے کہ تم مجھ سے وہ تمام انعام مانگو جو میں تم سے پہلی امتوں میں دے چکا ہوں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو نبوت کے ساتھ منسلک فرمایا ہے، اور ایک جگہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے حوالے سے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ موسیٰ اپنی قوم کو فرماتے ہیں یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء، یعنی اے میری قوم تم خدا تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بنائے، انبیاء بھیجے۔ بس یہ ظاہر ہے کہ اس دعا میں صرف ہدایت طلب کرنا مقصود نہیں۔ اگر صرف یہی مقصد ہوتا تو اہدنا الصراط المستقیم کے الفاظ ہی کافی تھے، اور اس کے ساتھ صراط الذین انعمت علیہم کے الفاظ زیادہ کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ ان الفاظ کا زیادہ کرنا صاف ظاہر کرتا ہے کہ اس جگہ صرف عام ہدایت کے طلب کرنے کی دعا نہیں، بلکہ اصل غرض یہ ہے کہ گزشتہ انعام پانے والوں کے انعاموں کی طرف توجہ دلا کر مسلمانوں کے دلوں میں ان انعاموں کی طلب اور ان کے اصول کے لیے تڑپ کا جذبہ پیدا کیا جائے، اور امت محمدیہ کے معیار کو بلند کر کے مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ جو انعام پہلی امتوں کو متفرق طور پر ملتے رہے وہ سب کے سب تمہارے لیے بصورت عتم جمع کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ اسی کی تشریح میں قرآن مجید دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، یعنی جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی اختیار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ شامل کیے جائیں گے، وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل کیے جائیں گے جن پر ہم نے انعام کیا، یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور صالح، اور یہ سب انعام پانے والی جماعت آپس میں بہت مبارک رفیق اور بہترین ساتھی ہیں۔ اس کے بعد میں ایک اور قرآنی آیت کو لیتا ہوں جس میں امت محمدیہ میں صریح طور پر رسولوں کی آمد کا وعدہ دیا گیا ہے، اور وہ آیت سورہ الاعراف کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اے بنی آدم اگر آئندہ تمہارے پاس تم ہی میں سے خدا کے رسول آئیں جو تم پر خدا کی آیات پڑھ کر سنائیں تو تم ہرگز انکار نہ کرنا بلکہ ایمان لانا، کیونکہ جو لوگ رسولوں کی آمد پر تقوی اختیار کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں وہ خوف اور حزن سے محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام بنی آدم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اگر آئندہ کسی زمانے میں تم ہی میں سے، کیونکہ اب غیروں میں رسول مبعوث ہونے کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کوئی رسول مبعوث ہو تو اس کا انکار مت کرنا بلکہ خدا کا تقوی اختیار کرنا اور اپنی اصلاح کی فکر کرنا، اور تمہارے لیے خوف و حزن سے نجات پانے کا رستہ ہے۔ اب دیکھو کہ یہ آیت کس صراحت اور وضاحت کے ساتھ اور کن زوردار الفاظ سے امت محمدیہ میں حسب ضرورت رسولوں کی آمد کا دروازہ کھول رہی ہے۔ کاش کے لوگ ان حقائق پر غور کریں۔ اس کے بعد تقریباً اگر وقت ہے تو کچھ اور آیات پیش کر دوں شراز صاحب؟ یہ میرا خیال ہے بہت ہے، یہ جزاک اللہ ربی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کو سامنے رکھا ہے، اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں، کیونکہ ظاہر ہے اب ہوتا یہ ہے کہ
کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک آیت کو لے کر سارا مسئلہ بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ قرآن جو ہے وہ تو علوم کا ذخیرہ ہے، اور ایک آیت سے سارا مسئلہ حل نہیں کیا جا سکتا جب تک تمام ایک موضوع کی آیات کو اکٹھا نہ کیا جائے۔ تو اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف ایک بات ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ پروگرام اردو ڈیسک USA کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ امریکہ کا پروگرام ہے، لیکن تمام ناظرین جو اردو جانتے ہیں اور وہ پاکستان یا انڈیا یا کسی اور ملک میں رہتے ہیں، اور وہ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو وہ اپنے فیس بک پہ، ہمارے فیس بک پیج پر سوال کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم اس سوال کا جواب دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں، جو کہ عام طور پر جو مولوی حضرات جو ہیں یا جو غیر احمدی علماء ہیں وہ بہت زیادہ اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ جی اگر احمدی ہو جاؤ گے تو تمہیں کوئی گاڑی شاڑی مل جائے گی، تمہیں گھر مل جائے گا، کوئی ویزا مل جائے گا، کوئی تمہیں لڑکی تمہیں شادی کے لیے دے دیں گے۔ کیونکہ یہ بہت سارے کیس جو باتیں ہیں یہ یوٹیوب کے اوپر بہت زیادہ ویڈیوز غیر احمدی حضرات آج کل ڈال رہے ہیں، اور اسی بات کو بار بار اس کو دہراتے ہیں، جی ہم نے جی ہم جو تھے وہ احمدی ہوئے اور پھر ہم نے احمدیت چھوڑ دی اور ہمیں یہ ملا اور ہمیں وہ ملا۔ تو ان کے لیے، ناظرین کے لیے میں گزارش کرتا چلوں، ویسے تو احمدیت جماعت ایسا کچھ نہیں کرتی، تو اس کی زندہ مثال میں ہوں۔ الحمدللہ 8 سال پہلے میں نے احمدیت پاکستان میں ہی قبول کی تھی، اور مجھے تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملی، اور نہ ہی جو ہے وہ کبھی ایسی الہی جماعتیں کیا کرتی ہیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مسلمان ہونے کی اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مال کی دعوت دے رہے تھے کہ آؤ تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہیں مال دیں گے، ہم تمہیں بیٹی دیں گے؟ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قریش مکہ تھے انہوں نے یہ لالچ دیا کہ اگر تم چھوڑ دو تو ہم تمہیں سردار بنا لیتے ہیں، ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، ہم تمہیں بیٹی دیتے ہیں، ہم تمہیں مال و دولت دیتے ہیں، ہم تمہیں پورے عرب کی سرداری دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو کام ہے نا، جو الہی جماعتوں کا کام ہوتا ہے، اس کا کام اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہوتا ہے، نہ کہ مال بانٹنا۔ تو اس لیے میں اپنے ناظرین جو اس پروگرام کو فیوچر میں دیکھیں گے، مستقبل میں دیکھیں گے، ان سے گزارش کروں گا کہ خدا را کچھ تھوڑی سی اپنے سر اٹھا کر ادھر ادھر بھی دیکھیں، جو آپ کو مولوی حضرات کہہ دیتے ہیں، جو علماء حضرات کہہ دیتے ہیں، اس چیز کو من و تسلیم نہ کر لیا کریں۔ اور آگے ہم کو آگے بڑھاتے ہیں، اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا موضوع ہے کہ نبی کیوں آتا ہے، اور آج کل کے دور میں کیا مسلمانوں کو جو ہر ملک میں ہر جگہ پر تباہی کا شکار ہے، کہ کیا کسی نبی کی ضرورت ہے، یہ ہمارے لیے قرآن و سنت کافی ہے؟ اس کے لیے میں گزارش کروں گا مکرم مربی فیضان مغنی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین۔ خاکسار کو آج اس بابرکت محفل میں جس عنوان پر کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے، وہ جیسا کہ ابھی شہراز صاحب نے عرض کیا کہ نبی کیوں آتا ہے، اور نبی کے آنے کی کیا غرض ہوتی ہے، اور پھر کہ آج کے دور میں قرآن و سنت ہماری ہدایت کے لیے کافی ہیں اور کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی خاکسار نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ القصص کی آیت نمبر 48 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ وہ اپنے اعمال کی وجہ سے کسی مصیبت کے آنے پر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیتوں کے پیچھے چلتے اور مومنوں میں سے بن جاتے۔ پھر اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے
اے ہمارے رب، کیوں نہ تو نے ہماری طرف رسول بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، پیشتر اس کے کہ ہم ذلیل و رسوا ہو جاتے۔ بس ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجتا ہے، یعنی انبیاء خدا تعالیٰ کی طرف سے مقدس وحی پا کر نیک لوگوں یعنی ایمان لانے والوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں، اور انکار کرنے والوں اور سرکشی کی راہ اختیار کرنے والوں کو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب طالب علموں کو امتحان میں کوئی ایسا سوال درپیش آ جائے جو ان کے اساتذہ نے کلاس میں نہ پڑھایا ہو تو وہ کیسا آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ دراصل قرآن کریم اسی جبلت انسانی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس کا مشاہدہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں۔ بس خدا تعالیٰ انبیاء کی بعثت کی یہ غرض بیان کرتا ہے کہ تا لوگوں کو جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کو سیدھی راہ پر لائے اور ہدایت دے، اور پھر اگر ان پر بعد میں کوئی عذاب نازل ہو تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا تھا، تاکہ ہم اس کی پیروی کر کے ہدایت پا جاتے اور تباہی اور بربادی سے بچ جاتے۔ بینی ہی جیسا کہ نالائق سے نالائق طالب علم بسا اوقات یہ کہتے ہوئے ملتے ہیں کہ اگر امتحان میں فلاں فلاں سوال جو کہ استاد نے نہیں پڑھایا تھا اگر نہ آتا تو میں پاس ہو جاتا یا ہم پاس ہو جاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بیان طور پر واضح فرما دیا کہ عذاب سے قبل اور تباہی اور بربادی سے قبل ضرور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء بطور بشیر اور نذیر آیا کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں آپ کے سامنے حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ تھے کہ خطبات عید میں سے ایک اقتباس پیش کرتا ہوں جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ کیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا عید ہے اور جو لوگ انکار کر رہے ہیں ان کے لیے مصائب اور بربادی ہے۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں اس سے ہمارے سلسلہ کے متعلق بھی ایک سبق حاصل ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ جب یہ ثابت ہے کہ انبیاء کی بعثت عید ہوتی ہے اور انبیاء دنیا میں ترقی اور خوشی پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں کہ ظالموں کو گرا دیں اور مظلوموں کو اونچا کر دیں، کھوئی ہوئی عزتوں کو دوبارہ قائم کر دیں اور گئی ہوئی شوکت کو واپس لائیں، مصائب زدہ لوگوں کو بچائیں۔ لیکن جب تک لوگ خود اپنی اندر یہ خواہش پیدا نہ کریں کہ ان سے فائدہ اٹھائیں اس وقت تک انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء کے آنے پر کچھ لوگ تو ان کا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں بھی ایسا ہوا۔ اکثر مخالفین کہا کرتے تھے، بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک شخص نے پیسہ اخبار میں مضمون لکھا۔ یہ پیسہ اخبار پنجاب کا اس زمانے میں بڑا مشہور اخبار تھا۔ پیسہ اخبار میں لکھا کہ یہ اچھا نبی آیا ہے کہ دنیا پر مصائب ہی مصائب نازل ہو رہے ہیں، کہیں طاعون ہے کہیں قحط ہے، لیکن بات تو وہی ہے کہ عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر عید کا موقع پیدا کر دیا۔ اب اگر تم دروازے بند کر کے رونے پیٹنے میں لگے رہو تو تمہارے لیے وہ کسی خوشی کا موجب نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ کے مامور دو دھاری تلوار کی طرح ہوتے ہیں، جس کا ایک سرا ماننے والوں کے لیے ہوتا ہے جو ان کے ہر قسم کے رنج و غم کاٹتا چلا جاتا ہے، اور ایک نہ ماننے والوں کے لیے ہوتا ہے جو ان کی خوشی اور راحت کو کاٹتا ہے۔ وہ ایک طرف بشارت کا اعلان ہوتے ہیں تو دوسری طرف تباہی و بربادی کا۔ ان کے آنے سے عالم قیامت برپا ہو جاتا ہے۔ خطبات محمود جلد اول صفحہ 163-73۔ پھر جب ہم قرآن شریف کی طرف مزید رہنمائی کی غرض سے رجوع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی بعثت کی ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ عوام الناس کو خدائے واحد و یگانہ کی عبادت کی طرف بلائیں اور شیطان کے چنگل یعنی شرک سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ نحل کی آیت نمبر 37 میں فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے اجتناب کرو، بس ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جن پر گمراہی واجب ہو گئی، بس زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا تھا۔ اب اس آیت کے ضمن میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی انبیاء کی ضرورت کو بیان کرتے ہوئے اپنی تصنیف لطیف حقیقت الوحی میں بیان فرماتے ہیں
خدا نے اپنی ذات پر ایمان لانا رسولوں پر ایمان لانے سے وابستہ کیا ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ انسان میں توحید قبول کرنے کی استعداد اس آگ کی طرح رکھی گئی ہے جو پتھر میں مخفی ہوتی ہے، اور رسول کا وجود چکماک کی طرح ہے جو پتھر پر ضرب توجہ لگا کر اس آگ کو باہر نکالتا ہے۔ بس ہرگز ممکن نہیں کہ بغیر رسول کی چکماک کے توحید کی آگ کسی کے دل میں پیدا ہو سکے۔ توحید تو صرف رسول زمین پر لاتا ہے اور اس کی معرفت یہ حاصل ہوتی ہے۔ خدا مخفی ہے اور وہ اپنا چہرہ رسول کے ذریعے دکھلاتا ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 13۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 9 میں انبیاء کی بعثت کی غرض اور ان کے اس عظیم الشان کام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور رسول تمہیں بلا رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، جبکہ اے بنی آدم وہ تم سے میثاق لے چکا ہے، بہتر ہوتا اگر تم ایمان لانے والے ہوتے۔ ان دونوں آیتوں سے ظاہر ہے، جو بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، کہ رسول اور نبی کی بعثت کی بنیادی غرض اور اہم ضرورت توحید حقیقی کو قائم کرنا ہوتا ہے۔ پھر انبیاء کی بعثت کی ایک بڑی غرض یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ تفرقہ اور اختلاف کو دور کریں اور تمام مومنین کو اکٹھا کر دیں۔ چنانچہ اس بارہ میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 میں بیان کرتا ہے، بس اللہ نے نبی مبعوث کیے اس حال میں کہ وہ بشارت دینے والے تھے اور انذار کرنے والے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب بھی نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر باہم بغاوت کی بنا پر انہی لوگوں نے جنہیں وہ دی گئی تھی، اور بعد اس کے کہ کھلی کھلی نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھیں۔ بس اللہ نے ان لوگوں کو اپنے اذن سے ہدایت دے دی جو ایمان لائے تھے، بسبب اس کے کہ انہوں نے اس میں حق کے باعث اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ بس نبی کی بعثت کی غرض ایک یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے اختلاف کو دور کرے، ان میں فیصلہ فرما دے۔ پھر غیر احمدی احباب کی طرف سے یہ عذر پیش کیا جاتا ہے کہ جب دین اسلام کامل دین اور کامل شریعت ہے تو پھر اس کے بعد کس نبی کی کیا ضرورت ہے، اور اب ہمارے لیے قرآن کریم اور سنت نبوی ہی اختلاف دور کرنے کے لیے کافی ہے، اور اب کسی نبی کی ضرورت نہیں۔ مگر جب ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 160 کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال قبل ہی بیان فرما دیا تھا کہ بعد میں آنے والے لوگ جو تفرقہ بازی کریں گے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ ہو گئے، تیرا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ پھر اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے کہ جب میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو میرا بھی ان سے کوئی تعلق نہ ہوگا، اور وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا، اور وہی فرقہ جنتی ہوگا۔ ان تمام احباب کے لیے جو خیال کرتے ہیں کہ کسی نبی کی ضرورت نہیں، دعوت فکر ہے کہ وہ اس امر کو کیسے بیان کریں گے کہ باوجود قرآن کریم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے امت محمدیہ 70 سے زائد فرقوں میں بٹ گئی، اور حالت یہ ہے کہ عرب میں اسلام کچھ اور ہے اور عجم میں کچھ اور، بلکہ کریا بوجودہ تفرقہ کہ اسلام کی حیت ہی جدا جدا ہے، بلکہ موجودہ زمانہ میں تو کریا پھرنے اور مشاہدہ کرنے کی بھی حاجت نہیں۔ ہر ویب سائٹ، ہر چینل اپنا الگ اسلام پیش کرتا نظر آتا ہے۔ بس میں تمام غیر احمدی احباب سے جو یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کافی ہے اور کسی نبی کی ضرورت نہیں، یہ مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ اسی قرآن و حدیث نے ہی تو ہماری یہ رہنمائی کی ہے کہ جب بحر و بر فساد سے بھر جائیں اور توحید کی طرف سے لوگ منہ موڑ لیں تو انبیاء ہدایت کے لیے آتے ہیں۔ اب میرا پھر ان احباب سے سوال ہے کہ جب گلی گلی مزارات پر سجدے ہو رہے ہیں اور جھوٹ جسے قرآن کریم نے شرک سے تشبیہ دی ہے مسلمانوں میں عام ہے، تو کیوں کر یہ خیال کیا جائے کہ پہلی امتوں کے لیے تو اصلاح کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، مگر اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔
پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 سے پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بطور احسان ان میں سے ہی ایک نبی کو مبعوث کرتا ہے جو ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پس غیر احمدی احباب جو نبی کے آنے سے انکاری ہیں، ان سے یہ مؤدبانہ عرض ہے کہ جب نبی بنی اسرائیل گمراہ ہوئے تو پے در پے انبیاء اس الہی اصول کے ماتحت تشریف لائے، مگر جب مسلمانوں کی حالت تباہی اور گمراہی پر پہنچی تو کوئی نبی کیوں نہیں آ سکتا، اسی الہی اصول کے مطابق جو قرآن شریف نے بیان فرمایا ہے۔ پھر خود قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک آنے والے مسئلے کی خبر متعدد بار دی گئی ہے جو ظلمات اور گمراہی کے دور میں مسلمانوں کی رہنمائی کرے گا، جس دور کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ مسلمانوں میں گمراہی پھیل جائے گی اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کا رسم، اور مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی مگر ہدایت سے خالی، اور ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ پھر اسی زمانہ کے مسلمانوں کا نقشہ حال کھینچتے ہوئے منظوم رنگ میں بر صغیر کے مشہور شاعر حالی نے کچھ اس طرح لکھا ہے: رہا دین باقی نہ ایمان باقی، رہا دین باقی نہ ایمان باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ پھر اسی پر مزید مسلمانوں کی ناگفتہ حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بر صغیر کے مشہور شاعر علامہ اقبال نے بھی کچھ اس طرح لکھا ہے: وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ بس انبیاء کے آنے کا مقصد صرف تکمیل دین اور شریعت لے کر آنا ہی نہیں، بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسا کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ان کے آنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ امت کو راہ راست پر لائیں اور کثرت اختلاف کو دور کریں اور خدائے واحد و یگانہ کی عبادت کو دوبارہ قائم کریں اور ایک ایسی پاک جماعت قائم کریں جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہو، جو خدا تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنے والی ہو۔ یہی حال بنی اسرائیل کا ہوا جو کہ باوجود تورات کی موجودگی میں گمراہی کے گڑھے میں گر گئی اور پے در پے انبیاء کی محتاج رہی، اور یہی حال مخبر صادق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسلمانوں کا ہوا، اور مسلمانوں نے یہود کی مشابہت اختیار کر لی۔ اور جس طرح اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمایا تھا، تو اس امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک امامکم منکم کا وعدہ فرمایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمایا۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے آنے والے موعود کی خبر دی، اور جس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان کو سریا سے بھی پالے گا۔ پھر اس طرح آنے والے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اللہ کے خطاب سے موسوم فرمایا۔ تو پھر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس قرآن و سنت کی پیشوائی کا دم بھرتے ہیں اور اسی کے حکم سے انکاری ہیں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی جائے اور پھر توقع کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نہیں بھڑکے گا اور تباہی اور بربادی نہیں ہوگی۔ اب میں اپنی گزارشات کے اختتام میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں کرتا ہوں کہ جب یہ مسئلہ اور یہ سوال ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ بعض غیر احمدی احباب کہتے ہیں کہ ان کو قرآن کریم اور احادیث سنت نبوی کی موجودگی میں کسی نئے نبی کی حاجت نہیں، تو اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے اپنی تصنیف شہادت القرآن میں بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، معترض صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور پھر اعتراض کیا ہے کہ جب کہ دین کمال کو پہنچ چکا ہے اور نعمت پوری ہو چکی ہے تو پھر نہ کسی مجدد کی ضرورت ہے نہ کسی نبی کی۔ مگر افسوس کہ معترض نے ایسا خیال کر کے خود قرآن کریم پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اس امت میں خلیفوں کے پیدا ہونے کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ ابھی گزر چکا ہے، اور فرمایا ہے کہ ان کے وقتوں میں دین استحکام پکڑے گا اور تزلزل اور تذبذب دور ہوگا اور خوف کے بعد امن ہوگا۔ پھر اگر تکمیل دین کے بعد کوئی بھی کاروائی درست نہیں تو بقول معترض کے جو 30 سال کی خلافت ہے وہ بھی باطل ٹھہرتی ہے، کیونکہ جب دین کامل ہو چکا تو پھر کسی دوسرے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب
لیکن افسوس کہ معترض بے خبر نے ناحق آیت الیوم اکملت لکم دینکم کو پیش کر دیا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ مجدد اور محدث دنیا میں آ کر دین میں سے کچھ کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا یہ قول ہے کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب پاک تعلیم پر خیالات فاسدہ کا ایک غبار پڑ جاتا ہے اور حق خالص کا ایک چہرہ چھپ جاتا ہے، تب اس خوبصورت چہرہ کو دکھانے کے لیے مجدد اور محدث روحانی خلیفے آتے ہیں۔ نامعلوم کہ بیچارے معترض نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ مجدد روحانی خلیفے دنیا میں آ کر دین کی کچھ ترمیم و تنسیخ کرتے ہیں۔ نہیں، وہ دین کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ دین کی چمک اور روشنی دکھانے کو آتے ہیں۔ اور معترض کا یہ خیال کہ ان کی ضرورت ہی کیا ہے صرف اس وجہ سے پیدا ہوا ہے کہ معترض کو اپنے دین کی پرواہ نہیں، اور کبھی اس نے غور نہیں کیا کہ اسلام کیا چیز ہے اور اسلام کی ترقی کس کو کہتے ہیں، اور حقیقی ترقی کیوں کر اور کن راہوں سے ہو سکتی ہے، اور کس حالت میں کسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ حقیقی طور پر مسلمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معترض صاحب اس بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ قرآن موجود ہے اور علماء موجود ہیں، اور خود بخود اکثر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف حرکت ہے۔ پھر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام مزید آگے فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ ہمارے لیے قرآن اور احادیث کافی ہیں اور صحبت صادقین کی ضرورت نہیں، یہ خود مخالفت تعلیم قرآن ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادق وہ ہیں جنہوں نے صدق و علی وجہ البصیرت شناخت کیا، پھر اس پر دل و جان سے قائم ہو گئے، اور یہ اعلیٰ درجہ بصیرت کا بجز اس کے ممکن نہیں کہ سماوی تائید شامل حال ہو کر اعلیٰ مرتبہ حق الیقین تک پہنچا دے۔ پس ان مانو کر کے صادق حقیقی انبیاء اور رسل اور محدث اور اولیاء کاملین مکملین ہیں، جن پر آسمانی روشنی پڑی اور جنہوں نے خدا تعالیٰ کو اس جہان میں یقین کی آنکھ سے دیکھ لیا۔ شہادت القرآن روحانی خزائن جلد 6 صفحہ 339 تا 41۔ بس آخر میں ایک دفعہ پھر ان غیر احمدی احباب سے جو اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا اور ہمارے لیے قرآن کریم اور سنت نبوی ہی کافی ہے، یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اور باتوں کو تو آپ چھوڑ دیں، صرف یہ ہے کہ قرآن کریم نے اور احادیث نبویہ نہیں جب کہہ دیا کہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے آخری زمانہ میں خدا تعالیٰ کا مامور اور نبی اور مرسل آئے گا، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں 4 مرتبہ نبی اللہ کہا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کر لیں گے اور ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں، یہ تو خود قرآن و حدیث کی نافرمانی ہے۔ بس دعا ہے کہ تمام احباب جو ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں وہ قرآن کریم پر غور کریں اور سنت نبوی پر غور کریں اور ہدایت کو پہچان لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ ربی صاحب، آپ نے تفصیل کے ساتھ سوال کا جواب دے دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو ناظرین ہیں وہ عام طور پر جب بھی ان کے سامنے علماء سوال یہ رکھتے ہیں کہ دیکھو قرآن حدیث موجود ہے، تو اس کے لیے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، تو پھر ہمیں قرآن حدیث کو خود بھی کھول کے پڑھنا چاہیے، صرف زبانی باتوں کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ عالم بن جائے، لیکن جو بیسک قرآن ہے جو ترجمے کے ساتھ ہے اتنا تو ہمیں پڑھنا آنا چاہیے، ہمیں اس کی آیات پہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 700 دفعہ کہا کہ قرآن کوئی ہے جو اس پہ غور کرے، یہ ہدایت ہے غور کرنے والوں کے لیے، ہدایت ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا جی ہم نے دن میں 2-4 نمازیں ٹکرے مار کے آ گئے، یا ہم نے کہا کہ اچھا جی چلو ہم 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں گے، یا رمضان میں آ گئے تو روزہ ضرور رکھیں گے، لیکن جب قرآن کی اور حدیث کی بات آئے گی تو نہیں جو میرے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو خدا بنا لیا۔ خدا بنانے کا کیا مطلب ہے؟ خدا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء نے کہا وہی کیا، تو اس لیے ہمیں تھوڑی سی اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آخر میں پھر دوبارہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے احمدیہ اردو ڈیسک یوٹیوب چینل اور اردو ڈیسک USA کے ہم فیس بک پیج کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر بھی ہمارا اکاؤنٹ موجود ہے، اسی طریقے سے احمدیہ اردو ڈیسک کے نام سے آپ وہاں پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ ماہانہ پروگرام ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ
اس پروگرام کو آپ ہر مہینے آ کر ہمارے ساتھ جوائن کریں. اس کا زوم لنک وہی ہے جو پہلے سے دیا گیا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور تمام مہمانوں کا بھی شکریہ. السلام علیکم.